بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج بتاریخ 8 ذوالقعدہ مطابق 18 جون سن 2021 یہ ایک خصوصی دورہ علمیہ بعنوان عبادات قلبیہ، دلوں کی عبادات سے متعلق یہ 2 روزہ الحمدللہ دورہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ ایک اہم اور قیمتی دورہ آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں پر قیامت سے پہلے ہی نفسا نفسی کا عالم، جہاں پر ہمارا دل بے انتہا کمزور اور بے انتہا بیمار ہو چکا ہے، انہی قلوب اور ایسے ہی دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہمیں وقتاً فوقتاً پڑتے رہتی ہے۔ لہذا اسی کے پیش نظر اس موضوع کو اہمیت دی گئی اور آج کے اس دورے کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا تاکہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور وہ کیا طریقے ہیں وہ کیا راستے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل صحیح راستے پر گامزن ہو جائے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ دل ایسی چیز کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا کا سارا معاملہ آگے صحیح ہے، اگر دل میں خرابی آتی ہے تو دل سارے کے سارے اعضاء کو برباد کر دیتا ہے اور سارے کے سارے اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اسی کے لیے تو دل اگر کسی کا صحیح ہو جاتا ہے، بیمار دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ دل جس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے، وہ دل جس کے اندر شرک پیدا ہو جائے، وہ دل جس کے اندر جس کی عبادتیں کسی اور کے لیے ہو جائیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اور کئی ایسی عبادتیں ہیں جس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، جبکہ وہ سوچ، وہ دل کی عبادتیں وہ محض صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ ایسے بہت سارے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ لیں، ہم اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں جو ایک معنوں میں شرکیہ کام کہلائے جاتے ہیں۔ تو انہی ساروں کا جائزہ لینے کے لیے وہ کون سے دل کی عبادتیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے دورہ رکھا گیا۔ الحمدللہ آپ لوگ بڑی دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، اور یقیناً یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں، اگر نہیں ہے تو دل کا اخلاص، کیونکہ یہ صرف ایک تفریح نہیں، ایک سفر نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے دل کی، دیکھیں یہاں پر بھی شروع یہیں سے ہو جاتی ہے چیز، اگر دل کی اگر ہماری اصلاح ہو جائے، نیت اگر ہماری صحیح ہو جائے، ہمارا سفر ایک ایک کلومیٹر کے ایک ایک قدم، ہمارے گاڑی کا ایک ایک گھومنے والا پہیہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کا سامان لے کر آئے گا۔ ہماری تھکاوٹیں نہیں رہیں گی، بلکہ اس میں اجر عظیم میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا دی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا سب سے بڑا اور اہم ٹارگٹ، ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ہم علم سیکھنے کے لیے الحمدللہ آئے ہیں، ورنہ یہ چھوٹا سا شہر ایسا تو نہیں کہ کوئی دنیا کا کوئی بہت بڑا شہر ہے، یہاں پر دیکھنے اگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے تو نہیں آئے، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دوسری ثانوی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو الحمدللہ تو قابل مبارکباد ہیں آپ قابل مبارکباد، آپ کا آنا قابل مبارکباد، اور انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھیں گے
اور جو بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قابل مبارکباد رہیں گی۔ تو اسی جستجو کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ آج کی یہ پہلی مجلس اس کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج اور کل یہ 2 دن کا دورہ رہے گا۔ میں اسی مختصر سی تمہیدی کلمات کے بعد فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عبادات قلبیہ کا یہ جو اہم ترین دورہ ہے اس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی اس کوشش، آپ لوگوں کے اس سفر اور آپ لوگوں نے یہ جو صعوبتیں برداشت کی ہیں اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی علم کے لیے سفر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سورہ کہف میں آپ لوگ اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمارے سلف نے تو علم کے لیے کتنی دور کا سفر کیا اور کس قدر صعوبتیں برداشت کیں، وہ چیز تو یہ سمجھیے کہ وہ ایک الگ ہی موضوع اور ایک الگ ہی عنوان اور ایک الگ ہی ورکشاپ کی مجلس ہونی چاہیے اس کے لیے، کہ وہ کس قدر دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم